معصوم آوارگی میں خوش آمدید۔ آج کے سفر نامے میں ہم آپ کو کیپاڈوکیا سے کونیا لے کے جائیں گے اور کونیا کی سیر کرائیں گے۔ کیپاڈوکیا میں صبح ناشتے کے بعد ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا اور کونیا کے سفر پہ نکل پڑے۔ کونیا کے سفر کے دوران راستہ بالکل بھی دلکش نہیں تھا، فلیٹ سڑکیں تھیں اور کوئی کسی قسم کا کوئی سینک بیوٹی تھی۔ راستے میں عارف نے بتایا کہ ہمیں سلطان ہاں نہیں جانا چاہیے، جہاں کا کاروان سرائے بہت ہی مشہور ہے اور اس کو ہم وزٹ کریں گے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم سلطان ہانی پہنچ گئے اور کاروان سرائے کی سیر کی۔ سلطان ہانی کے ٹاؤن میں کاروان سرائے سلجوق سلطان کیقبت نے 1229 میں تعمیر کیا۔ 4900 اسکوائر میٹر پہ بنا ہوا یہ کاروان سرائے ایک بہت ہی عظیم الشان ٹرکش آرکیٹیکچر کی مثال ہے۔ تمام لوکل ماربل استعمال کیا گیا ہے اس کی دیواروں میں اور فرش میں۔ مین کورٹ یارڈ میں بالکل بیچ ایک مسجد ہے اور اس سے آگے بڑھیں تو مین ہال نظر آتا ہے، جو کہ عموماً سردیوں میں سونے اور آرام کرنے کی جگہ ہے۔ یہ کاروان سرائے سلجوق سلطان نے تاجروں کی آسانی کے لیے تعمیر کروایا تھا، جو کہ شارع ریشم پہ سفر کرتے تھے اور پرشیا سے لے کر اناتولیا تک یہ اپنا سامان تجارت لاتے اور لے جاتے تھے۔ اس کاروان سرائے کے اندر تمام ضروریات زندگی مہیا کی گئی تھیں، جن میں ایک بہت بڑا کچن، دواخانہ، ورک شاپ اور لائبریری اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، جو کہ اس وقت کے فن تعمیر میں اور اس کی ضروریات کے لحاظ سے بہت ہی شاندار تھیں۔ کاروان سرائے سے نکلنے کے بعد ہم نے اپنا سفر دوبارہ کونیا کی طرف شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں ہم کونیا کے شہر میں پہنچ گئے، جہاں پر مشہور و معروف گنبد نظر آیا، جو کہ حضرت مولانا روم کے مزار کی نشانی ہے۔ مسجدوں اور صوفیاء کرام کا شہر کونیا دنیا میں ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور یہاں پر آنے والے تمام سیاح وہ کونیا ضرور تشریف لاتے ہیں۔ مولانا روم کے میوزیم میں داخل ہوتے ہی ہمیں ایک مزار نظر آیا، جو کہ احمد افلاکی دیدی کا تھا، جو کہ حضرت مولانا کے صحابیوں میں سے ایک سے تھے اور انہوں نے مولانا کے بارے میں بہت تفصیل اپنی کتاب مناقب العارفین میں درج کی ہے۔ مولانا روم کے مزار کے احاطے میں داخل ہونے کے بعد ان کے مزار سے متصل ہمیں کچھ قبریں نظر آئیں، جس کے اوپر مدرس گریو یارڈ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ تفصیل معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ان عورتوں اور بچیوں کی قبریں ہیں جو کہ مولانا کے خانوادے سے ہیں اور ان کا لقب چلابی ہے۔ مولانا کے مزار کے آگے ایک بڑا کورٹ یارڈ ہے، جس کے اندر بہت ساری کمرے بنے ہوئے ہیں، تقریباً 17 کمرے ہیں، ان کے اوپر ڈومز ہیں اور میناریں ہیں۔
اسی کورٹ یارڈ کے سامنے مولانا کے مزار کا داخلی دروازہ ہے۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی اندر استقبالیہ میں دیوار پر بہت سارے قرآنی آیات سے مزین کتبے لگے ہوئے ہیں، کچھ تغرے لگے ہوئے ہیں جو کہ بہت دلکش اور دلاویز ہیں۔ جب مزار کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے کچھ اصحاب کی قبریں نظر آتی ہیں جو بے لحاظ مرتبہ اپنی ٹوپی سے اندازہ ہوتا ہے، اور ان کے جو سارکوفیگس ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رتبے میں کس طرح کے لوگ تھے۔ سارکوفیگس ایک قبر کے اوپر تعمیر کردہ ایک لکڑی کا باکس ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر قبر ہے۔ حضرت مولانا روم کی قبر جو ہے وہ نسبتاً اونچی جگہ پر موجود ہے۔ بروکیٹ کا ایک اوپر کپڑا ڈلا ہوا ہے جس کے اوپر بے انتہا دلکش کشیدہ کاری قرآنی آیات کی گئی ہے۔ پورا ہال جو ہے وہ انتہائی دلکش ترکش فن سجاوٹ سے مزین ہے، جس پہ سونے کے اور دوسرے قیمتی دھات کی میناکاری اور کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ مولانا کے مزار کے بالکل متصل ایک میوزیم ہے جو کہ پہلے کسی زمانے میں ایک مکمل مسجد تھی، اب اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر کئی نادر نسخے، قرآنی نادر نسخے، اس کے علاوہ اور نادر کتب رکھی ہوئی ہیں جو کہ بے انتہا دلکش اور حسین ہیں۔ ان کے اوپر جو خطاطی ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جا بجا سونے کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اوپر۔ مولانا کے مزار کے بالکل سامنے ایک وضو خانہ تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کورٹ یارڈ میں موجود پورے برآمدے کے چاروں طرف کمرے موجود ہیں جس کے اندر اس زمانے کے جو مصروفیات تھیں ان کو ماڈل بنا کے پیش کیا گیا ہے، جن پہ حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ ہفتے کے روز مولانا کے کلچرل سینٹر کے اندر درویش ورک کا شو ہوتا ہے، جہاں پر ورلنگ درویش اپنے اس فن کی نمائش کرتے ہیں جو کہ مولانا کی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ بے انتہا وسیع رقبے پہ بنا ہوا یہ کلچرل سینٹر
صرف سما کے لیے بنایا گیا ہے۔ کلچرل سینٹر کی عمارت میں کئی اسٹالز موجود ہیں جہاں پر لوگ سوینئرز بھی خریدتے ہیں۔ کلچرل سینٹر کے سما ہال کے چاروں اطراف ایک برآمدہ ہے۔ اس برآمدے میں بہت ہی نفیس قرآنی آیات پہ مبنی تغلے لگے ہوئے ہیں جو کہ آنے والوں کو ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ برگزیدم